السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 29 سورہ کہف سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ And say, the truth is from your Rabb. Now whoever so willed may believe and whoever so willed may deny. Surely we have prepared for the unjust a fire whose tent will envelop them, and if they will beg for help they shall be helped with water from molten brass, which shall scald their face. And evil is the drink and evil is the resting place۔ پہلی بات اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ یہ سچ جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ اور کہہ دو کہ سچ بات جو ہے وہ تو تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی اس قرآن کے اندر چیزیں آئی ہیں وہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اینڈ دیٹ از بیسٹ فار us۔ ہمارے لیے سب سے بہترین وہی چیز ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا انسان کو تھوڑا صبر بھی کرنا ہوتا ہے۔ وین یو ہیئر دا کمانڈمنٹس آف اللہ، آپ اپنے رب کے حکم کو دیکھتے ہیں، اور تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ہماری جو ضروریات ہیں اس کے مطابق ہے، اور کبھی اگر ہمیں نہ بھی سمجھ آئے تو اس پہ ضرور صبر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو ہے نا راستہ جو ہے، دونوں راستے جو ہیں وہ کر دیے کہ جس کو جو چاہے وہ اس کا انکار کر دے، اور جو چاہے جو ہے وہ اس کو مان دے۔ دس از اے کال دیٹ از فار اس، دا چوائس از فار اس، کہ ہم ایمان لے کے آئیں یا ہم جو ہے اس کا انکار کر دیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ Verily, as for those who believe and did righteous deeds, we do not waste the reward of the one who does a good deed. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقہ۔ Those are the ones for whom there is eternal gardens, rivers flowing beneath them. They shall be adorned therein with bracelets of gold, and they shall be dressed in green garments made of fine silk and thick silk, reclining therein on couches. Excellent is the reward, and exceptional is the resting place۔ So obviously یہ جنت ایسی جگہ ہے کہ ہم تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اس وے بیونڈ آر اون امیجنیشن، کہ کیسے باغات ہوں گے، کیسے وہاں پہ دریا بہتے ہوں گے، اور کس قسم کے جس کو کہتے ہیں نا لباس پہنائے جائیں گے، اور کس قدر آرام کے ساتھ جو ہے وہاں پہ لوگ رہیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ Give them an example of two men. We gave one of them 2 gardens of grapes and surrounded both of them with date palms and placed vegetation between them۔ تو یہاں سے اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا ایک فتنہ ہے، اور یہ جو دوسرا ایک ٹرائل ہے، اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اور کیا ذکر شروع ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا خوشحال ہے، پراسپرس ہے، مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے، اینڈ وہ بڑا خوش ہے اپنی زندگی میں، ویری پلیز، اس کی جو کوالٹی آف زندگی لائف ہے، ایکسلنٹ کوالٹی آف لائف۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب شخص ہے، بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلی تھنک تھرو، جیسے ہم اس قرآن میں آگے چل کے دیکھیں گے کہ انجام جو ہے میں بھی کافی مختلف ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا پراسپرس لائف جو جیسی وہ گزار رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 2 باغ دیے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا ایک دوست ہے، اس کے پاس ایک بھی باغ نہیں۔ تو یہ آن دا فیس آف اٹ اپیرنٹلی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس شخص کے پاس 2 باغ ہیں وہ زیادہ کامیاب ہے، ہی از مور سکسیزفل، اس لیے کہ وہ پھل رہا ہے، وہ پھول رہا ہے۔ مگر جب آخر آئے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ دریافت ہوگا کہ جس کے پاس یعنی کہ یہ جو باغات تھے، یہ دنیا کی جو اس کے اندر ایک ایکسلنٹ کوالٹی آف لائف تھی، یہ تو ایک کائنڈ آف اٹ واز جسٹ اے وینئر، یہ اس کے اندر کوئی جیت نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو چیز ہمارے سامنے ویزیبل ہوتی ہے نا، کئی دفعہ وہ چیزیں حقیقت ہوتی نہیں ہیں، دیٹس ناٹ دا ریالٹی۔ یہ تمام چیزیں جو انسان کے اوپر گزرتی ہیں، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، خوشی ہو، غم ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے نا مختلف فارمز آف اسی ایک امتحان کے مختلف فارمز ہیں۔
یہ کوئی نہ کوئی ٹرائل ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے نا لے کے بھی آزماتا ہے. تو یعنی کامیاب کون ہوگا؟ ہو از ٹرولی سکسیزفل ہے. سکسیزفل وہ ہوگا کہ جس کا اینڈ کا انجام جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے. ہی از دا ون ہو از سکسیزفل. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا. Both of the gardens brought forth their fruits and suppressed nothing from it, and we caused a river to gush forth in the middle of both. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. And he had wealth, so he said to his companion while conversing with him, I am greater than you in wealth and stronger in man power. یعنی کہ میرے میں تو بڑی طاقت ہے. وہ جو ہے نا اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مال کا فتنہ ہے نا، پاور کا فتنہ ہے کہ میں تو بڑا امیر ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، اور یہ میری سپیریورٹی جو ہے، یہ جو ہے نا انسان کے اندر یہ جو فیلنگ آتی ہے نا، اٹ ڈسکرائبز این انر کنڈیشن، کہ یہ شخص جو ہے جو اب یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس بڑا مال ہے اور میں جو بہت طاقتور ہوں، یہ اس نتیجے پہ کیسے پہنچا؟ یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے آفٹر تھنکنگ دس تھرو. اور اس نے یہ کمپیئر کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میرے پاس یہ جو مال اور طاقت ہے، یہ جو ہے نا دس از فار می کہ میں لوگوں پہ غلبہ کر سکوں. اور یہ یعنی یہ جو غرور اس کے لیے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں اس شخص کے اندر دوسرے کی کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ دوسرے شخص کی. ہی از جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکچولی، جس کو کہتے ہیں نا ایڈلر، کہ وہ اپنے جو ہے نا اپنا اثر اور اسوق جو ہے اس سے دوسرے کو جو ہے نا اس کو ہی وانٹس ٹو پٹ ہم ڈاؤن. تو اینڈ نمبر 2، اپنی جو کہتے ہیں پیٹنگ ونز اون بیک، کہ اپنی تعریف کرنا. آئی ایم سو سپیریئر کہ میں نے دنیا کے اندر اس قدر اچیو کر لیا کہ چونکہ باقی لوگ اچیو نہ کر سکیں. ہاں، باقیوں کے پاس کیا ہے؟ نتھنگ. اور میں نے کیوں اچیو کیا؟ اسی کہ دس از مائی اون ایفرٹ. یہ میری اپنی انٹیلیجنس تھی، میرے رائٹ ڈیسیشنس تھے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ تو کیا کہتے ہیں کہ تقدیر میں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ دس نیور کراسڈ ہز مائنڈ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مجھے جو اس دنیا کے اندر اتنا کچھ ملا ہے، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے بھی مجھے مل سکیں. یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی رحمت سے. نو، ہی از تھنکنگ کہ یہ تو میری اپنی کامیابی ہے جو کہ میں جو اس کے بارے میں یہ ڈسکس کر رہا ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. And he entered his garden while he was unjust to himself. He said, I do not think that this will ever perish. تو دیکھیں کہ اپنے باغ میں بھی جب داخل ہوا تو اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہوا. ہاں، کہ یہ جو ہے نا ایروگنس جو ہے، گھمنڈ جو ہے، یہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو یہ انسان اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. دس از ریئلی سم تھنگ ویری ڈیٹریمنٹل ٹو یور اون سیلف. وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. And I do not think that the hour has to come. And even if I am sent back to my Rabb, I will surely find a better place than this resort. تو اب یہ دیکھیے کہ اس کا یہ جو سوچنے کا انداز ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ، سوچنے کا انداز یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو میرے لیے ایک جنت ہے. اینڈ ہی از ریئلی لاسٹ ان دا میز آف دس ورلڈ. اس دنیا میں اتنا زیادہ محبت میں گھرا ہوا ہے، اور وہ یاد کہتا ہے کہ یا تو کوئی آخرت ہوگی نہیں، ساری دنیا ہی دنیا ہے، اور اگر ہوگی بھی تو مجھے جو ہے جیسے اس دنیا کے اندر اتنی بڑی جنت مل گئی تو مجھے آخرت کے اندر اس سے بہتر ہی جگہ ملے گی. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. His companion said as he was conversing with him, Do you deny him who created you from dust, then from a drop, and then he fashioned you into a man? تو ابھی اس کا جو دوست ہے وہ کیا اس کو بتا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے؟ اس کو یہی سمجھا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک زندگی تو ضرور ہوگی، اپنے آپ بارے میں سوچو تم کہاں سے پیدا ہوئے. اور جو یہ کہ شخص جو ہے آخرت کا انکار کرتا ہے وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اپنے رب کا انکار کرے. تو دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ بلیف ان دی ہیئر آفٹر. لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. As for me, I believe that Allah is my Rabb, and I do not associate anyone with my Rabb. تو اب یہ کہ وہ we need to really think کہ اگر تو ہم سپوز ہم غریب ہوتے، ہم اس غریب یہ جو اس کا دوست ہے اس کی جگہ ہوتے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا؟
ہمارا ایک دوست ہوتا جو ہم سے بہت زیادہ امیر ہوتا اور ہم غریب ہوتے تو کیا ہوتے کہ وڈ وی ہیو فیل ڈپرائیو، کہ ہم محروم فیل کرتے، ہم لیفٹ آؤٹ فیل کرتے کہ دیکھو یہ شخص کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، یہ کتنا لکی ہے، اور ایک سینس آف ڈیپریویشن بھی ہمارے میں آ جاتی ہے، اور پھر ہم ایک برا بھلا بھی کہتے ہیں اس دنیا کو بھی اور دنیا کی ناانصافی کو بھی اور انفیئرنیس آف دس ورلڈ، کہ اس کو اتنا مل گیا مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ مورل کیا ہے؟ مورل یہ ہے کہ جسٹ بیکاز سمن ہیز ایوری تھنگ، کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، یہ اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ناخوش ہے، یہ کوئی انڈیکیشن نہیں ہے۔ ہاں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو غریب دوست ہے اس کے اندر کوئی رینکر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر اس کی باتوں کے اندر کوئی تلخی ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسا کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے، مگر یہ وہ شکر گزار ہے، حالانکہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں مگر پھر بھی وہ شکر گزار ہے، ہی از اے کائنڈ آف تھینکفل پرسن۔ اور یہ شکر گزار لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہی ان کی پرسنالٹی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے نا، بیکاز شکر گزاری جو ہے از اے بلڈنگ بلاک فار اے ساؤنڈ پرسنالٹی، کہ جب انسان جب شکر گزار ہوتا ہے تو وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ دیکھو کہ میں تھا کتنا حقیر، میں تو مٹی تھا، اور یہ مٹی کو اللہ تعالیٰ نے کیسی، جس کو کہتے ہیں نا ایک زندگی دے دیے، اور کیا ایک اشرف المخلوقات مجھے بنا دیے، تو بائی میئر فیکٹ کہ وہ اس مٹی سے نکلا اور ایک انسان بن گیا، یہی اس کے لیے بڑی شکر گزاری کی بات بن جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، آئی تھنک وی ریئلی نیڈ ٹو ریممبر کہ جو بھی ہمیں ملا ہے نا، یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا حق نہیں تھا، اس کو ہمیں احسان سمجھنا چاہیے۔ جو بھی چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وی مسٹ کنسیڈر دیٹ یہ دس از اے گریٹ فیور، اے گریٹ بلیسنگ فرام اللہ۔ سانس بھی جو ہم لے رہے ہیں نا، یہ بھی اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے کوئی شخص ہے وہ ہم سے بہت زیادہ امیر ہے اور دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے اس کے پاس بہت کچھ ہے، مگر یہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی ایمان نہیں ہے، یہ از لٹل ایمان، یا ایمان ہم سے بہت کم ہے، ہمارا فیتھ اس سے زیادہ ہے، تو کبھی بھی ایسے شخص کے اوپر نا آپ رشک مت کریں، کبھی بھی نیور رش کے دیکھو اس کے پاس اتنا کچھ ہے، بیکاز ون آف دا گریٹ ٹریجرز جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھتا ہے نا، ایمان جو ہے نا اس سے بڑا کوئی ٹریجر نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارا ایمان ہے۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ Why when you entered your garden did you not say, as Allah wills, there is no power except Allah, and if you see me inferior to you in wealth and children۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اس کے اندر کہتے ہیں نا ایک سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ، ایک ہمدردانہ ایڈوائس ہے، جو کہ نصیحت ہے جو وہ اپنے امیر دوست کو کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ او ایڈیٹ، او سلی مین، یہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم جو ہے کل مر جاؤ گے اور یہ سارا کچھ جو تمہارے باغات ہیں تم اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، مگر یہ واٹ دس پور پرسن از ریئلائزڈ از، اس کے اندر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان بھی دیا اور حکمت بھی دی ہے کہ اس کا دوست جو ہے اس کے پاس کے ایمان کا جس کو کہتے ہیں نا خزانہ وہ ہے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے کہتے ہیں نا الفاظوں میں آئے اور ہماری باتوں کے اندر آئے، دس مسٹ بی دیئر پارٹ آف آن آر لپس۔ ہاں، ہمارے ہونٹوں کے اوپر اللہ کا نام آنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور جتنا اللہ تعالیٰ جاگے، اتنی زیادہ آپ کے اندر ہمبلنس ہونی چاہیے، اتنی زیادہ آپ کے اندر انکساری ہونی چاہیے۔ اور جب ہم ماڈسٹ ہوتے ہیں نا، تو یہ ماڈسٹی جو ہے ہمارے رویے، ہمارے بیہیویئر میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی اچھی چیز ملے، ماشاءاللہ ضرور کہ گھر کے اندر انٹر کریں، اپنے اسپاؤس کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، اچھا کوئی خوبصورت سائٹ دیکھیں، گھر آپ کو اچھا لگے، ضرور اس کے ساتھ ماشاءاللہ کریں، بیکاز یو آر دین ریلیٹنگ اٹ ٹو اللہ۔ آپ کا ہر اچھی چیز کے ساتھ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے نا وہ اور اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیے جتنی بھی نعمتیں جتنی نعمتوں کو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ماشاءاللہ کہیں گے اور الحمدللہ کہیں گے، اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، وی بیکم کلوزر اینڈ نیئرر ٹو ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت مالدار کیا ہے تو دا بیسٹ تھنگ ان دس ورلڈ از ٹو سے الحمدللہ، سب سے بڑی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری بھی فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال اور اتنی اولاد اور دولت دی ہے، اتنی پراسپیرٹی دی ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم غافل ہو جائیں، کہ ہم جو ہیں ناشکرے ہو جائیں اور انگریٹفل ہو جائیں اللہ کے سامنے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Then it may be that my Rabb will give me better than your garden and will send to it punishment from heavens and it will become a barren land. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے تو یہ امید ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے جو ہے نا اس سے ایک بہتر جو ہے ایک باغ دے گا. تو کس بنیاد پہ وہ یہ کلیم کر رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے, فَعَصَىٰ رَبِّی کو کہہ رہا ہے, وہ اس کے اندر ایک امید ہے. اس کے اندر امید وہ یہ ہے کہ وہ نیک کام کرتا رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میرا جو ہے میرا ایک ایمان آخرت کے اوپر بھی اور رب کے اوپر بہت پکا ہے. اینڈ ہی از ہوپنگ دیٹ بیکاز آف دس ایمان اینڈ دا گڈ ڈیز جو کہ اس نے نیک اعمال کیے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑا اس کا جو ہے نا درجہ ضرور دے گا. تو یہ بھی انسان کے اندر نا ایک کانسٹنٹ ایک ہوپ رہنی بڑی ضروری ہے کہ جب دس ول پروپیل اس ٹو ڈو گڈ ڈیز. یہ جو چیز ہوتی ہے نا, ہمیں اگر ایک چیز کا پتہ ہو نا کہ اگر ہم کریں گے تو اس کا ہمیں ایک کوئی ریوارڈ ملے گا, اس کا ہمیں کوئی انعام ملے گا, تو وہ پھر ہم جو ہے اس کے اوپر جو مشکلات ہوتی ہیں اس نیک کام کرنے کو, اس کو بڑے آسانی سے اس کے اوپر سے ہم گزر جاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ امید رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا ایک صلہ جو ہے وہ ضرور دے گا. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا, or its water will sink deep in the earth so that you will never be able to search it out. تو اب وہ اپنے دوست کو یہی سمجھا رہا ہے کہ بھئی سارا اپنا انحصار جو ہے یہ اس باغات کے اوپر اور دنیاوی مال و دولت کے اوپر اور اپنی طاقت پہ مت رکھو, مگر وہاں پہ بھی انویسٹ کرو کہ جہاں پہ انویسٹ کرنا ضروری ہے, یعنی کہ اپنے ایمان میں, آخرت کے اوپر یقین پہ, اللہ کے اوپر یقین کے اوپر, اس پہ بھی انویسٹ ضرور کرو. اس سے کہ جو دنیا کی جو تمہاری انویسٹمنٹ ہے وہ تو اٹس گوئنگ ٹو گو بسٹ, وہ تو اس دنیا میں مٹی میں ملنے والی ہے. And its produce was overwhelmed by calamities, and he began to wring his hands over what he had invested in it, while it lay having fallen down on its roof. And he was saying, I wish I had not subscribed any partner to my Rabb. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی جیسے کہ اس کے یعنی غریب دوست نے اپنے امیر دوست کو کہا تھا کہ ہوا یہ کہ سارے اس کا جو پھل تھا, جو اس کی جتنی محنت تھی, وہ جتنا اس کے جو باغات تھے, وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے, اور ایک اللہ تعالیٰ نے کوئی اس پہ عذاب بھیجا, اور وہ ہر چیز جو تھی وہ اپنے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے اوپر گر پڑی, یعنی کہ جتنا بھی کچھ اس میں جو وہاں پہ پیڑ تھے اور چیزیں تھیں, باغ تھا, وہ بالکل ختم ہو گیا. اور اس لیے کہ اس نے اعتماد جو اپنا سارا رکھا تھا نا, ہز ہول اعتماد واز آن ہز ویلتھ, کہ یہ جو ہے میرے بڑھاپے میں میرے کام آئی. بٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آخر کے اندر ہی ڈز ریئلائز, اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہوتا. تو اس میں کیا شرک تھا؟ مطلب اس نے یہ تو کوئی خدا تو نہیں بنا لیا تھا, اس میں شرک کیا تھا؟ کوئی اس نے چاند کو تو نہیں جا کے پرشتے شروع کر دی تھی, یا کوئی وہاں پہ بت لا کے نہیں کھڑا کر دیا تھا. ہی ہیزنٹ ڈن دا اینی آف دیز تھنگس. مگر یہ کہ اس میں ایک ٹائپ آف شرک کا ریئلی بتایا جا رہا ہے, اینڈ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹائپ آف شرک, جو کہ ہم کہتے ہیں نا آج کل ماڈرن ورلڈ کے اندر, کہ ہمارا توکل, ہماری ٹوٹل ریلائنس, ہماری ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہوتی ہے نا اپنی ایبلٹی کے اوپر ہوتی ہے, کہ ہم جو ہے نا بڑے ہنر مند ہیں, ہم بڑے جس کے کہتے ہیں نا کہ ایجوکیٹڈ ہیں, ہمارے پاس مٹیریل ویلتھ بہت زیادہ ہے, ہمارا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے. تو یہ فیل کرنا کہ یہ چیزیں ہمیں جو ہے یہ دس ول پروٹیکٹ اس اینڈ سیو اس. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیے دوا جو ہے نا وہ کسی کے مرض کا علاج نہیں کرتی. علاج کون کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اس دوا کے اندر جو ہے جب ایک خصوصیت ڈال دیتا ہے تو وہ جو دوا ہے وہ انسان کو کی جو بیماری ہے اس کو اس سے اس کا علاج کر لیتی ہے, ورنہ جو ہے وہ دوا جو ہے انسان کے لیے زہر بھی بن سکتی ہے. تو انسان کو یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے پاس ہے, وی ریئلی شوڈنٹ بلیو کہ یہ جو ہے ہماری اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہمارے پاس ہے. یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کہ یہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کو ملے گا, اس وجہ سے آپ کو ملا. اٹس ناٹ جسٹ بیکاز آف یور اون ایبلٹی, اور آپ کے ہنر کی وجہ سے ضروری نہیں کہ ملا ہو. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, and there were no supporters for him besides Allah, and who could come to his help, nor was he able to defend himself. بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک انسان اس دنیا کے اندر بڑا پراسپرس ہوتا ہے, مالدار ہوتا ہے, پاورفل ہوتا ہے, تو لوگ جو ہیں اس کے ارد گرد جمع بھی ہوتے ہیں, اور جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو لوگ جو ہیں دے ول آلسو ڈو دیٹ وینیشنگ ایکٹ, وہ بھی سارے غائب ہو جاتے ہیں, وہ بھی ایسے چلے جاتے ہیں کہ جیسے کہ کسی کو جانتے ہی نہیں. ہاں,
تو پھر وہ پتہ چلتا ہے گا کہ یہ ریئل دوست تھے نہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ ایک سچویشن اور فیلنگ ہوتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے اندر جو اس دنیا کے اندر بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں، بڑی اونچی پوزیشنز کے اوپر چلے جاتے ہیں. پھر جب وہ ان پوزیشن سے ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنے بھی ان کے پاس انویٹیشنز آیا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں آئیں اور ہمارے گھر کھانے پہ آئیں، اور یہ وہ سارے انویٹیشن جو آنے ختم ہو جاتے ہیں، اور زندگی جو ہے نا ایک بڑی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لونلی سی زندگی بن جاتی ہے. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ضرور ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہائی پوزیشن دے، پاورفل پوزیشن دے، مالدار بھی ہمیں کرے، مگر یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں پہ توکل مت کریں. یہ آپ کا ساتھی نہیں ہے. آپ کا دوست کون ہے؟ آپ کا دوست اللہ ہے. اینڈ دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو میک اللہ ایز آ فرینڈ. چاہے ہم پوزیشن آف پاور اینڈ ویلتھ کے اندر بھی کیوں نہ ہوں، میک اللہ ایز یور فرینڈ، اس لیے کہ ہی از دا ون who will provide you real friendship. جب یہ دنیا کی یہ ساری پاور اور پوزیشن ختم ہوتی ہے تو اللہ تو پھر بھی موجود رہتا ہے. He will still remain as your real friend. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقبى. That is where the power of protection rests with Allah, the true God. He is the best in rewarding and best in consequences. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Coined for them a simile about the life of this world, it is like water we sent down from the sky, then vegetation of the earth was mingled with it, and then it turned into chaff which the wind scattered, and Allah is powerful over everything. تو یہاں پہ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک سملی دی جا رہی ہے، ایک دنیا کی مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے پانی گرا، اور وہ بارش سے ایک مردہ زمین جو تھی وہ اس میں ایک زندگی آ گئی. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی ہے اور چہل ہے پہل ہے، اور چرند ہیں پرند ہیں، اور ایک خوشی کا سا ماحول ہے. پھول بھی نکل رہے ہیں، ہر طرف ویجیٹیشن ہے، گرینری، فالج بہت ہو رہی ہے، بہت یعنی کہ حسل اینڈ بسل جو چل رہی ہے. تو کل کی جو یہ ایک مردہ زمین تھی وہ آج جو ہے ایک بڑا ہی خوشنما، بڑا ہی ایک پکچوریس اور ایک اٹریکٹیو، جس کو کہتے ہیں نا، سائٹ دکھانے لگتی ہے. ایک بالکل بنجر زمین، اور سڈنلی بارش پڑی، اس پہ دیکھیے کیسی چہل پہل ہوگی. تو یہ لگتا ہے گا کہ یہ جتنی چہل پہل ہے اور وائبرنسی ہے، یہ ایک بڑی ایک ہیپی زندگی کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسے ہی زندگی ہمیشہ چلتی رہے گی. مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی پھول ہیں وہ بھی مرجھا جاتے ہیں، اور وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور خشک ہو کے پھر وہ واپس اسی مٹی میں مل جاتے ہیں. اور پھر مٹی جو ہے وہ پھر ہوائیں جو ہیں مٹی میں ان پھولوں کو یہاں سے وہاں تک بکھیرتی پھرتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہوتی اپنی، وہ ہوائیں جہاں اس کو اڑا کے لے جائے وہاں چلی جاتی. تو یہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ہماری زندگی کا جو نقشہ ہے نا وہ کھینچ دیا ان اے ویری ہیسٹفل اینڈ اے ویری سوئفٹ مینر. جلدی سے پوری زندگی جو ہے نا، یہاں پہ انسان کی زندگی شروع ہوئی، وہاں پہ پھر وہ جو ہے اپنی جوانی کو پہنچا، اور وہیں پہ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد وہ اس مٹی کے اندر واپس جا کے مل گیا. تو اٹس ان اے ویری، کہتے ہیں نا، فاسٹ فارورڈ کے اندر پوری زندگی اللہ نے بتا دی. تو پھر اس کے بعد ہم انسان کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ انسان پہلے یہاں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کتنا جوانی اس کے اندر آتی ہے، واٹ ایور بیوٹیفل سائٹ دیٹ از. اس کے بعد پھر وہ ولٹ کرتا ہے، پھر وہ سیگ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بالکل اس کو کہتے ہیں نا مرجھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے بھی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ اس دنیا کی اس مٹی کے اندر واپس چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا. مٹی میں ملنے کے بعد پھر کوئی فرق نہیں رہتا، جیسے کہ ہم پھولوں میں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی فرق نہیں رہتا. جب پھول مٹی کے اندر مل جاتے ہیں تو چاہے وہ گلاب ہو، چاہے وہ ڈیفیڈل ہو، چاہے وہ پیری ونکل ہو، چاہے وہ کوئی اور پھول ہو، مگر وہ پھول جو ہے وہ ایک خاک ہی بن کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح انسان کی زندگی ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد یہ ایک فائنل مومنٹ ہوتا ہے، قبر میں وہ چلا جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، پھر مٹی کو قبر سے وہ ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں. 3 چیزیں کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ موجود رہتی ہیں، کہ جب ایک جنازہ ہو اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز جو ہے تو وہ تو انسان کی مال و دولت ہے، وہ تو گھر میں ہی رہ جاتی ہے جب جنازہ جاتا ہے. دوسری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کی اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ قبرستان تک جاتے ہیں جب تک کہ وہ دفنا نہ دیں، پھر وہ بھی قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں. مگر کیا چیز انسان کے ساتھ قبر میں رہ جاتی ہے؟ دیٹ از ہز گڈ ڈیڈس، رائٹ. وہی ایک چیز ہے کہ جو انسان کو، جس کے اوپر انسان کو ہے توکل ہونا چاہیے، دا ڈیڈس دیٹ ہی ہیز، دا گڈ ڈیڈس دیٹ ہی ہیز ڈن.
المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا. Wealth and children are the ornamentation of the worldly life, and everlasting good deeds are better with your Rabb, both in reward and both in respect of hopes. تو یہ مال اور دولت اور اولاد جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے. اٹ از جسٹ ٹو میک دس لائف بیوٹیفل. اور کتنی خوبصورت یہ دیکھیں یہ بنا دیتی ہے انسان کے پاس مال اور دولت ہو اور اولاد ہو. بٹ دس از جسٹ لائک این ایکسکوزٹ فساڈ. ہم کہتے ہیں نا گھر کا جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے جس کو کہ لوگ بہت ہی خوبصورت بنا لیتے ہیں، مگر یہ جو گھر کے اندر یہ جتنی بھی آپ خوبصورتی کریں یہ اس کو بہت ہی آرمنٹیشن کریں گھر کے اندر، مگر اس سے گھر زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا. گھر کا خوبصورتی اور گھر کا سکون اور گھر کے اندر خوشی وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں، تو اس کو سجانا ایک الگ چیز ہے، اس میں ایک خوشی لے کے آنا اور سکون لے کے آنا وہ ایک الگ چیز ہے. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر بہت زیادہ سجا لیتا ہے نا گھر کو تو ایک بڑا ہی وہ انسان پہ ایک ٹینشن بن جاتی ہے، ایک بڑی اسٹرینس چیز ہو جاتی ہے. اس کو مینٹین کرنا جو ہے اس میں ہی انسان جو ہے پورا کھپا رہتا ہے. اگر ایک دم اٹس اے کمپلیٹلی اے ٹائرنگ تھنگ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا آپ بہت ہی کوئی پارٹی میں جا رہے ہیں اور اپنے آپ بڑے کوئی اچھے کپڑے پہنے، ویسے تو بڑے وہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں مگر ہو سکتے وہ آرام دہ نہ ہو. سم ٹائم اٹس ناٹ ویری کمفرٹیبل ٹو پٹ آن دیز کلوتھ. یہی چیز ہم دیکھیں کہ ایک قبر کے اندر بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک قبر کو کتنی بھی ڈیکوریٹ کیوں نہ کر لیں، اس کو کتنا بھی آپ سجا نہ لیں، کتنی بھی ماربل آپ اس میں نہ لگا لیں، اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. جو مردہ اس قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے اس کے آرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قبر سجی ہوئی ہے یا قبر سجی ہوئی نہیں ہے. انسان کے جو آرام اور سکون ہے نا وہ کس چیز میں؟ وہ ایور لاسٹنگ گڈ ڈیڈس کے اندر ہے. وہ بلڈنگ کے اندر نہیں ہے، وہ اس کے نیک اعمال کے اندر ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور اگر ہمیں کسی چیز پہ امید رکھنی ہے، اپنی امید ڈالنی ہے، اف یو وانٹ ٹو پٹ ہوپ آن سم تھنگ، وہ ہمیں اپنی امید رکھنی ہے اپنے اچھے صرف اعمال کے اوپر. تو امپورٹنٹ کیا بات ہے کہ ٹھیک ہے ضرور اپنے گھروں کو سجائیں، آپ اس کو بھی ڈیکوریٹ کریں، بٹ یہ یاد رکھیں کہ اس سے فرق آپ کی کمفرٹ پہ فرق نہیں پڑے گا. مگر جتنے آپ اپنے اعمال کو سجائیں گے نا، یعنی کہ جتنے آپ اچھے اعمال کریں گے ود گڈ انٹینشن، جتنے آپ وہ جو ہے آپ کو بہت ہی، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا اور اس سے آپ کو بہت آرام بھی ملے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. And they shall be presented lined up before your Rabb, and it will be said to them, now indeed you have come to us just as we had created you for the first time, while you claimed that we would not make any appointed time for you. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہم سب پکارے جائیں گے اپنے ناموں سے اور اس کے سامنے اللہ کے سامنے جا کے پھر حساب دیں گے اور اللہ کا جو سوال کرے گا اس کے جواب دیں گے. مگر یہ دیکھ لیں کہ آر وی ریلی ریڈی فار اٹ اور ناٹ. یہ سوال ہمارے لیے ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اینڈ وی ریلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے تیار ہیں جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. And the book of deeds will be placed. Then you will see the criminals fearing what is in it, saying, woe to us, what a book is this. It has missed nothing minor or major, but has taken it into account. Thus they will find whatever they did present before them, and your Rabb will not wrong anyone. تو یہ آپ اس دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت انسان کو، اس سے پہلے انسان کو اس کا جو کہتے ہیں نا اعمال نامہ دیا جائے گا، بک آف ڈیڈز جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو دیا جائے گا. اور وہ دیکھیں گے اس کے اندر کہ اس میں تو کوئی بھی چیز جو انہوں نے دنیا میں کی تھی، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو آپ یہ جو ہم دنیا کے اندر ہر ایک دن گزارتے ہیں نا، وہ اٹس لائک اے پیج. ہماری زندگی کا ایک صفحہ ہے ہماری آٹو بایوگرافی کا. یہ ہماری اپنی پرسنل آٹو بایوگرافی ہے جو کہ ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. ہمارے اپنے جو اعمال ہیں، ہماری جو اپنے ہم باتیں ہیں، آر گڈ ڈیڈ، اٹس آل ریٹن ڈاؤن. ہمارے گناہ بھی اس میں لکھے جاتے ہیں، گناہ بھی لکھے جاتے ہیں. مگر جب انسان ان گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے تو یہ جو کہتے ہیں نا فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے لکھنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ شخص جو ہے یہ اس کی توبہ کر لے اور اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تاکہ یہ پھر یہ نہ لکھا جائے. تو انسان سے جب بھی کوئی لغزش ہو، سم ٹائم بھی کمٹ سینس، غلطیاں انسان سبھی سے ہوتی ہیں، تو فوراً اس کو ریکگنائز کریں اور اللہ کے سامنے توبہ کر لیں تاکہ یہ کہ ہمارے اعمال نامے کے اندر یہ لکھا نہ جائے.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. When we said to the angel, prostrate yourself before Adam, so they prostrated themselves, all of them but Iblis. He was of the jinn, so he rebelled against the command of his Rabb. Do you still take him as and his progeny as friends instead of me, while they are the enemies to you? What an evil exchange it is for the wrongdoers. تو یہاں سے ہم پھر وہ کہانی دیکھ رہے ہیں، اور وہ کون سی کہانی ہے؟ وہ انسان کی کریشن. اور یہاں پہ جو ہے یہ ایک جو امپورٹنٹ چیز یہاں پہ بتائی گئی، اور وہ یہ بتائی گئی کہ ابلیس جو تھا وہ ایک جنوں میں سے تھا. ہی واز اے جن، another creation of Allah. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. I did not make them witness of the creation of the heavens and the earth, nor of their own creation, nor is it for me to take those who lead others astray as helpers. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. The day when he will say, call my partners whom you claim to be my associates. So they will call them, but they will not respond to them, and we shall put a gulf of doom between them. تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے فرشتوں کو یا نبیوں کو یا اولیاء کو یا نیک لوگوں کو ساتھی بنایا اللہ کا، اور ان سے جو تھے وہ دعائیں کرتے تھے اور ان سے جو تھے وہ مانگتے تھے، وہ جب ان کو بلائیں گے آخرت کے دن تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں، تو یہ جن کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھی بناتے تھے، وہ خود بھی جو کہتے ہیں نا خفا ہوں گے. دے ول فیل ویری انوائڈ، اس لیے کہ کوئی نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے سوال کرے اس چیز کا. ہاں، تو اس سے وہ دیز پیپل ول آلسو بی انوائڈ بائی دیٹ، اور وہ ان کا جواب تک نہ دیں گے. وَرَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. And the sinners will see the fire, so they will know that they will have to fall into it, and they will find no way to bypass it. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Indeed, we have explained in this Quran every subject in various ways for the benefit of the people. But out of all creation, man is most disputing. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو بہت ہی مختلف اگزامپلز دیے اور مختلف مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر. اور وہ یہ کیوں کہ اس لیے کہ ہر مثال کچھ لوگوں کو پہنچتی ہے، وہ اس کا اس سے جو ایک پہلو ہے، ایک مورل ہے، وہ ڈرائیو کرتے ہیں. جیسے کہ ہم کبھی لوگوں کو اپنا گھر کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں تو مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے وہ پتہ بتاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کوئی شخص کس جگہ سے آ رہا ہے، اس حساب سے ہم اس کو اپنے گھر کا ایڈریس بناتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا میں بھی لوگوں کا لیول آف ایمان، لیول آف انٹیلیجنس، ان کا مشاہدہ جو ہے فرق ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن نے اپنی یہ جتنی بھی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف طریقوں سے قرآن کے اندر مثالیں دی ہوئی ہیں، تاکہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اس کو سمجھ سکے. اسی طریقے سے لوگوں کے اندر کبھی کبھی ایمان جو ہوتا ہے اس کی بھی لیول فرق ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں گے وہ یہ دنیا کے اندر جو ہے ایک نیچر کو دیکھ کے وہ ان کو رب یاد آ جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے رب کے قریب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ تاریخ کو پڑھنے کی وجہ سے رب کو پہچان لیتے ہیں. ہاں، تو سم ٹائم پیپل کم ٹو ایمان. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایمان میں آتے ہیں اپنے دل کی وجہ سے، کچھ جو ہیں وہ اپنے دماغ کی وجہ سے، کچھ جو ہیں وہ اپنی فار سائٹڈنیس کی وجہ سے آتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا. تو یہ کتاب جو ہے نا قرآن، یہ ہر مزاج کے لوگوں کے لیے، فار پیپل آف ایوری ٹیمپرمنٹ. ہر رویے کے لوگوں کے ایٹیٹیوڈز، رویے فرق ہوتے ہیں، اس لیے مختلف جو ہے اگزامپلز اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے دیے ہیں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. The only thing that prevented people from believing even after guidance had come to them and from seeking forgiveness from their Rabb is that they used to come to the earlier people should come to them as well, or that the punishment should visit them face to face. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. We send the messengers only as bearer of good tidings and warners, and those who disbelieve raise disputes on basis of false arguments, so that they may refute the truth with it, and they have taken my signs and my warning and the warnings given to them as mockery. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Who is more unjust than the one who was reminded through the signs of his Rabb, but he turned away from them and forgot what his own hands had sent ahead? Indeed, we have put a cover on their hearts that bars them from understanding it, and deafness in their ears. And if you call them to guidance, even then they will never adopt the right path. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. Your Rabb is most forgiving, the Rabb of mercy. If he seizes them for what they did, he would have hastened the punishment. He would have hastened the punishment. But there is an appointed time for them, for which they can never find a place of refuge. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. These are the towns that we destroyed when they acted unjustly, and we had appointed a time for their destruction. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. When Moses said to his boy servant, I shall not give up until I reach the junction of two seas, or else I shall go on traveling for years. یہاں پر ہم کہانی پھر سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ جو تیسرا فتنہ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اور یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت خضر کی. اور حضرت خضر جو تھے وہ بھی ایک نبی تھے. ہی واز اے ہیومن بینگ اینڈ ہی واز اے پروفٹ، جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا. فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. So when they reached the meeting point of the two seas, they forgot their fish, and it made its way into the sea as in a tunnel. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. When they went further, he said to his servant, bring us our morning meal. We have suffered fatigue in this journey of ours. So یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ ایک سفر کے اندر ہیں. ہی از سرچنگ فار نالج. اور وہ اس سفر کے اندر وہ کیوں یہ سفر کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ ایک علم حاصل کر سکیں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دیکھیے، جب بھی ہم علم کے سفر کے اندر نکلیں گے نا تو اٹس نیور ایزی. اس میں ہمیشہ مشکلات آئیں گے. انسان کو بھوک بھی لگے گی، ایک تھکن بھی ہوگی، ایک فٹیگ بھی ہوگی. یہ تمام چیزیں جو ہیں دے آر دیر. دس از پارٹ آف ایکوائرنگ نالج. نالج ہوتا نہیں ہے کہ ایک دم سے کسی کے اوپر ایک نالج ڈسینڈ کر جائے اور وہ جو ہے ایک دم سے جو کہتے ہیں نا عالم بن جائے. اس کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. قال ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. He said, you see, when we stayed at the rock, I forgot the fish, and it was none but the shaitan who made me forgot to tell you about it, and it made its way into the sea in a strange way. تو یہ اب اپنا جو اپنے نوکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ میرا کھانا لے کے آؤ، تو کہتے ہیں وہ تو میں بالکل آپ کو بتانا بھول گیا، اور یہ شیطان نے جو تھی ایک ایسی رکاوٹ ہم میرے اس میں ڈال دی کہ مجھے بھلا دیا. تو کبھی کبھی شیطان بھی ایسی رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور خاص طور پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے راستے میں تو شیطان بہت ساری رکاوٹیں ڈالتا ہے. کبھی ان لوگوں کو جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے، کبھی مایوسی ہوتی ہے، کبھی فرسٹریشن ہو جاتی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی شیطان آبسٹیکل ڈالے گا نا، مختلف رکاوٹیں آپ کی زندگی میں، خاص طور پہ جب آپ ایک علم کا سفر طے کر رہے ہو، تو یہ چھوٹی سیٹ بیکس کو جو ہے نا اس سے آپ کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. دس شوڈ ناٹ ریئلی ڈسکریج یو ٹو گیو اپ. کئی دفعہ انسان کو جب یہ نالج حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. اس میں ہے بھائی میرا تو یہ ٹیمپرمنٹ ہی نہیں ہے کہ میں یہ چیز سیکھ سکوں. نیور گیو اپ. اس میں اٹ شوڈنٹ ریئلی بی سم تھنگ ڈسکریج فرام یو. شیطان تو چاہے گا آپ کو، ہی ول ریئلی ڈسکریج یو. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنے نوکر سے کہتے ہیں کہ مچھلی لاؤ، اس نے کہا وہ میں تو بھول ہی گیا یہ آپ کو بتانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ چیخنے نہیں لگے کہ یہ کیسے تم لاپرواہ قسم کے آدمیوں کو ایک اتنی امپورٹنٹ چیز تھی اور تم نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے میرا کھانا جو ہے وہ پانی میں سویم کرتا ہوا جا رہا ہے. اینڈ یو نیور ریئلی ایون ٹولڈ می. ہی ڈنٹ ڈو دیٹ بیکاز ہی ریکگنائز کہ اس میں جو نوکر کو بتانا چاہتا تھا، جان کے نہیں کیا اس نے، بلکہ شیطان نے اس کو بھلا دیا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. He said that was what we were looking for. یعنی کہ یہ ایک سائن تھا جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ میں آنا چاہتے تھے. He said that was what we were looking for, so they returned retracing their footsteps. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. Then they found one of our servants whom we had blessed with mercy from us and whom we gave knowledge from our own self. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moses said to him, may I follow you so that you may teach me some of the rightful knowledge you have been taught. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے جو ہے ان سے خطاب کر کے یہ بات کرتے ہیں. ہی ریکگنائزز حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خاص نالج دی ہے. اب حضرت خضر کون تھے؟ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ بھی ایک نبی تھے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں یہ نبی نہیں تھے. دیٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. واٹ از امپورٹنٹ اس آیت سے سمجھنا وہ یہ کہ ادب، یعنی کہ ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں، کہ انسان جب ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بینیفیشل نالج ایکوائر کرنے کے لیے جائے تو چاہے اس کا رتبہ کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا رتبہ تھا کہ آپ سوچیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی، تورات دی، انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے. یٹ اب ان کا ادب دیکھیں. ہی ٹاکس ٹو دس پرسن، حضرت خضر سے بڑی رسپیکٹ، بڑی ماڈسٹی، بڑی عزت کے ساتھ وہ ان سے بات کرتے ہیں. بیکاز کیوں؟ اس لیے کہ یہ ریکگنائز کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ خضر جو ہیں یہ میرے استاد ہیں. اینڈ ہی وانٹس ٹو گین بینیفیشل نالج فرام ہیم. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بینیفیشل نالج ملے کسی سے، اور وہ بینیفیشل نالج کیا ہوتی ہے؟ وہ علم ہوتا ہے کہ جو ہماری زندگی کے اندر، ہمارے دل کے اندر سکون پیدا کرے. تو وی نیڈ ٹو بی ریسپیکٹفل فار آور ٹیچرس، رائٹ؟ اگر ہمارے دل کے اندر رسپیکٹ نہیں ہوگی، عزت اور ادب نہیں ہوگا، ہمارا جو کہتے ہیں نا مینرز نہیں ہوں گے، وی ول نیور بی ایبل ٹو اکوائر بینیفیشل نالج فرام پیپل. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. He said you will never bear with me patiently. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. How can you have patience over something which you cannot comprehend. تو یہ حضرت خضر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے ساتھ چلو گے تو مگر تمہارے میں وہ صبر کی گنجائش ہے نہیں. حالانکہ حضرت خضر بھی جانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، ہی از ناٹ این آرڈنری پرسن. تو یہ وائی ہی از، اور وہ یہ کیوں ان کے اندر صبر نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ اس لیے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے پاس جو علم ہے از ڈفرینٹ فرام دا علم دیٹ حضرت موسیٰ ہیز. نو ڈاؤٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت علم ہے، پوری تورات کا علم ہے ان کے پاس، یہ اللہ کی کتاب کا علم ہے، مگر دا نالج دیٹ خضر ہیز از ڈسٹنکٹ، اٹس ڈفرینٹ فرام دا نالج آف موسیٰ علیہ السلام. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. He said you will find me patient if Allah wills, and I shall not disobey any order from you. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. He said, well, if you follow me, do not ask me about anything unless I myself start telling you about it. یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں، اور چند آیتیں بھی باقی ہیں، بٹ بیکاز یہ پورا قصہ جو ہے وی وانٹ ٹو ڈرا دا مورل فرام اٹ. تو انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے ہم انشاءاللہ پھر شروع کریں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.